غور طلب ریڈیو۔ بیبی آپا پھر آئی ہوئی تھی۔ ان کے میاں کسی فضائی کمپنی میں ملازم تھے، سو لاہور سے ہر دوسرے مہینے بوریا بستر سمیٹ کے کراچی چلے آنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ یہاں آ کے اماں کی لاڈلی وہ ساری تھکن اتارتی جو پہلے کچھ مہینوں میں ان پر سوار ہو چکی ہوتی، اور آرام کر کر کے اس موٹاپے کو چڑھاتی جو خدا نہ خواستہ اس تھکن کی وجہ سے چڑھنے سے رہ گیا ہوتا۔ ٹی وی روم میں بچھا تخت ان کے بوجھ تلے چوں چوں کرتا رہتا، اور ان کے 4 عدد شیطان کے چیلے بچے ماں کی طرف سے ملی کھلی آزادی کا ادھم مچا مچا کر اور سامان توڑ توڑ کر خوب فائدہ اٹھاتے۔ اماں سے فرمائشی پکوان بنوانا اور بہنوں کے ساتھ شاپنگ بیبی کے دیگر من پسند مشاغل میں شامل تھے۔ صحن کی کھڑکی کا شیشہ تڑ سے ٹوٹا جو سب سے بڑے لخت جگر کے چھکے کی تاب نہ لا سکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی منجلی امارہ کی چیخ سنائی دی اور تخت پر خرخراٹی بیبی آپا کی نیند ٹوٹ گئی۔ ارے کیا ہو گیا کم بختو؟ ان کی دھاڑ سے کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ امارہ کی چیخیں گھٹ کر سسکیوں میں بدل گئی۔ ارے پھوٹے کا کوئی کچھ یا نہیں؟ کچی نیند سے جاگنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیبی آپا سے پوچھتا۔ ناک میں دم کر دیا بدبختوں نے، مجال ہے جو سکون کی ایک سانس بھی نصیب ہو جائے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے اونگتی بیبی آپا نے کان لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے، اور گویا اطمینان ہونے پر دوبارہ گاؤ تکیے میں منہ گھسا کر خرخرانے لگی۔ کمرے میں ڈسٹنگ کرتی امبر نے اب اس قسم کے ڈراموں کا نوٹس لینا کب کا چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس مرتبہ بھی وہ اسی طرح ہولا کر باہر بھاگتی جیسے شادی کی شروع میں بھاگتی تھی۔ اسے اپنی نانی کے بچوں کی طرف سے لاپرواہی اور بار بار میاں کو چھوڑ چھاڑ کر میں کیا کر پسر جانے پر بھی اب کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ اب اسے اس گھر میں آئے ہوئے اتنا عرصہ تو ہو ہی گیا تھا کہ سسرال کی ڈھکی چھپی کہانیاں اور راز کسی کے بتائے بغیر اس پہ افشاں ہو چکے تھے۔ بیبی آپا کے اول جلول اور بے ڈھنگے پن کو برملنا اتنا آسان نہ تھا۔ آفاق کے والد نے بڑی منصوبہ بندی اور محنت سے جو جال بچھایا تھا، اس میں گھر، گاڑی اور بہترین نوکری کی پرکشش آفس موجود تھی۔ ایسے جال میں کسی بھی متوسط گھر کے تعلیم یافتہ دیکھنے سننے کے ٹھیک ٹھاک مرغے کو پھانسا جا سکتا تھا، اور شعیب بھائی تو خاندان کے ہی لڑکے تھے، انہیں پھانسنے اور پھنسنے میں بہت عرصہ نہیں لگا۔ شعیب کا گھر ان گھرانوں میں سے تھا جو اپنی کم آئیگی اور نیچلے رہن سہن کی وجہ سے خاندان میں عام طور پر کم ہی منہ لگائے جاتے ہیں۔ اس شادی کے سودے نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ اس کے گھر والوں کی بھی کایا پلٹ دی تھی۔ خاندان میں آؤ بھگت بھی نصیب ہونے لگی تھی، اور بہنوں کی شادیاں بھی اچھی جگہوں پر ہو گئی تھی۔ بیبی کو اپنی حیثیت اور رتبے کا بڑا گمان تھا۔ ویسے تو لاہور میں اکیلی رہتی تھی، لیکن جب کبھی سسرال جانا پڑ جاتا تو بڑے ٹھسے سے رہتی۔ اس ابتر ہولیے اور پھوہڑ پن کے باوجود وہ جس طرح میاں پر حکومت کر رہی تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے باپ کے پیسے سے انہیں جو شوہر ملا تھا، اس پہ اپنی ہر جائز اور ناجائز بات ٹھونسنا اور اپنی پسند اور مرضی کی زندگی گزارنا بس ان کی یہی مصروفیات تھیں۔ باہر پھر کوئی زبردست مارکا شروع ہو گیا تھا۔ امبر نے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا، دونوں لڑکوں کی کسی چیز پر کھینچا تانی جاری تھی۔ ہمارا اب تک سسک رہی تھی اور بیبی آپا اسی طرح پڑی خرخرا رہی تھی۔ خدایا، اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بچوں کی نانی حسب معمول صلح صفائی کو پہنچ گئی تھی۔ ہمارا کو سینے سے لگائے اب وہ ان بدتمیزوں کو کھرک رہی تھی۔ وہ اسی طرح لڑے جا رہے تھے، اور بیبی آپا۔ امبر نے خاموشی سے کھڑکی بند کر دی۔